آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ تعالی، وہ جو عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حاکم تھے، انہوں نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا کہ لما نکرہ الموت، ہم موت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لأنکم عمرتم دنیاکم وخربتم آخرتکم، کیونکہ آپ لوگوں نے اس دنیا کو تو قائم و دائم کر لیا اور اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، اور اب تمہارے لیے مشکل ہے اس چیز کو چھوڑنا جو تم نے قائم کی، اور وہاں جانا جہاں تمہیں اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، آپ نے اس کو تباہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو بھائی تھے سلیمان بن عبد الملک کے، وہ بھائی جو عمر بن عبدالعزیز کے بعد آتے ہیں، ان کا نام تھا ہشام بن عبد الملک۔ ان کا ایک بہت حیران کن قصہ ہے۔ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے اس خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے جو دانت ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو وہ تعبیر کرنے والے کو بلاتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا، میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سارے دانت گر رہے ہیں۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، اے مسلمین، کہ آپ کے تمام خاندان کے لوگ جو ہے نا وہ ان قریب مر جائیں گے، اور آپ زندہ رہیں گے اپنے ہر خاندان کے فرد کی موت کو دیکھنے کے لیے، اور ہر کوئی آپ کے سامنے فوت ہوگا۔ تو ہشام بن عبد الملک کو یہ تعبیر پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کسی اور کو بلایا۔ جیسے کہ آپ کو کوئی فتویٰ نہ پسند آئے تو آپ کسی اور شیخ سے پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام کی پسند نہیں آتا تو آپ جاتے ہیں اسلام ٹوڈے پر، تو آپ آج کے دور میں ڈفرینٹ ویب سائٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور تعبیر کرنے والا بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے دانت گر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دراصل یا امیر المؤمنین، آپ کو بہت مبارک ہو یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت لمبی زندگی دینے والے ہیں، آپ اپنے خاندان میں ہر فرد کی عمر سے زیادہ جئیں گے۔ اور وہ خوش تھے، انہوں نے کہا اچھا، ایسا کریں کہ اس آدمی کو مٹھائی شٹائی کھلائیں، ٹھیک ہے، اچھا خیال رکھیں ان کا۔ انہوں نے ایک اچھی خبر سنائی مجھے آج۔ یہ ایک ہی بات ہے، اب وہ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرا زاویہ۔ اور ایک مومن جب اس کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو حکمت کے ساتھ اور رجائیت کے ساتھ دیکھتا ہے، حکمت اور رجائیت کے ساتھ۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فأی المؤمنین اکیس، کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی پوری تیاری کرتا ہے، استعدادا لما بعد، تو اس کی پوری تیاری کرتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے۔ اولئک الاکیس، تو وہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ تو یہ سمجھداری ہے کہ آپ تیار رہیں اس میں، کیونکہ ہم یہ چیز ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موت جو ہے وہ آنی ہے، اور سبحان اللہ ہم یہ روزانہ کتنا دیکھتے ہیں۔ اور وہ بات ہے کہ میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ان کو سب سے زیادہ چیز کوئی بھی تبدیل نہیں کرتی سوائے کہ اگر ان کا کوئی قریبی فوت ہو جائے۔ کوئی بھی چیز آپ کو بہتر مسلمان بنائے، کوئی بھی چیز آپ کو بہتر ایمان والا بنائے، کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ متقی بنائے اس شخص کی وفات سے جس کو آپ نے کل ہی دیکھا تھا ٹھیک ٹھاک، اور ایک دم سے جو ہے آپ اس کا جنازہ دیکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ لوگ اب اس کو اس کے نام سے بھی نہیں بلا رہے۔ اور سبحان اللہ یہ چیز ہے جو مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک استاذ کے جو ہے وہ جنازے پر تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی میت کو لایا جا رہا تھا تو لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی میت کو یہاں لے کے آؤ، اور دوسرا کہہ رہے اس کو ادھر لے کے آؤ۔ اور میں سوچا تھا یار یہ شیخ الصبحی ہیں، انتہائی جید عالم، آپ کا اس سے کیا مطلب ہوا بھلا؟ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ سبحان اللہ، کہ آپ اپنی شناخت، ابھی آپ قبر میں بھی نہیں گئے، آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں۔ میت ہے، اور اس چیز نے میرے ہوش اڑا دیے کہ اتنے بڑے عالم، اتنا بڑا رتبہ، اور ایک دم سے جو ہے وہ اب ایک میت بن گئے، صرف ایک لاش۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے میت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی شہادت پہ وفات ہوئی، وہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے آپ کا حسن الخاتمہ کی۔ مجھے امید ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر ان کو کوئی اس کہہ دے یا میت کہہ دے اس سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے ہمیں کیا اخذ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے یہی سیکھنا چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو آپ واقعی میں اس کو خیر آباد کہتے ہیں، حتیٰ کہ ابھی تک آپ کو قبر میں نہیں ڈالا گیا ہوتا، لیکن ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ماذا اعددت لها؟